اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہو، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی کی۔ تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کرو۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چلتے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں بہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، تو توبہ اثر کر۔ جو اخلاقی اعمال ہیں ان کا قانون یہ نہیں ہے۔ اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے
توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے، تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والا، اللہ سزا دینے والا ہے۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا، کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی، تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا ہوا، کتنا بڑا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگ، اسے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا، میاں اس عمر میں اور یہ شعر، اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جو کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے، تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف کروں، تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں، یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے۔ تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں، جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں کہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے، ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن ہے، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا، اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب کیا، حمورابی۔ یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق میں ہے، حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار میں۔ تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے،
کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی